بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کوبرا مسٹری مین اور بائرن ٹوڈ وغیرہ اپنے اہلکاروں کے ذریعے باہر سے اس قلعے کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ وہ اب تک اندر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، مگر امید تھی کہ انہیں قلعے اور وہاں کے اہم افراد کے اندر پہنچنے کا موقع ضرور ملے گا۔ ان کے اہلکاروں نے آدھی رات کے بعد ایک ہیلی کاپٹر قلعے کے اندر سے بلند ہو کر باہر کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سب اپنی اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والے اکاؤں سے رابطہ کرنے لگے۔ انہیں بتانے لگے کہ ابھی ایک ہیلی کاپٹر قلعے کے اندر سے پرواز کرتا ہوا کہیں گیا ہے۔ وہ اطلاع دینے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ اس ہیلی کاپٹر میں کون گیا ہے اور کہاں گیا ہے۔ سبھی دشمن سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سب جانتے تھے کہ مارلی اپنے 2 سیٹر ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے اور اس کے قابل اعتماد باڈی گارڈز ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہانگ کانگ آتے جاتے ہیں۔ دشمنوں نے پچھلے دنوں مارلی کو ہلاک کرنے کے لیے اس 2 سیٹر ہوائی جہاز کو تباہ کر دیا تھا۔ مارلی فی الحال ہیلی کاپٹر میں ہی سفر کر سکتی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ مارلی اب آدھی رات کو کہیں باہر گئی ہے۔ وہ سب خیال خانی کے ذریعے معلوم کرنے لگے کہ وہ ہیلی کاپٹر کہاں گیا ہے۔ وہ جزیرہ لن تاؤ اور ہانگ کانگ کے سرکاری اور فلائنگ کمپنی کے اہم افراد کے اندر گھس کر ان کی خیالات پڑھنے لگے۔ پتہ چلا وہ ہیلی کاپٹر وہاں کے کسی ہیلی پیڈ پر نہیں ہے، کسی دوسرے چھوٹے بڑے جزیرے میں بھی نہیں گیا ہے۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ہیلی کاپٹر کسی ویران علاقے میں گیا ہے۔ صبح ہونے سے پہلے ان اہلکاروں نے اطلاع دی کہ وہ ہیلی کاپٹر قلعے میں واپس آ گیا ہے۔ مسٹری مین، کوبرا اور بائرن ٹوڈ وغیرہ فون کے ذریعے قلعے کے انچارج سے باتیں کرنے لگے۔ مارلی سے فون پر باتیں کرنے کی فرمائش کرنے لگے۔ انچارج نے سونیا کی مرضی کے مطابق کہا، میڈم مارلی ہیلی کاپٹر میں کہیں باہر گئی تھی، ابھی واپس آئی ہیں، وہ تھکی ہوئی ہیں، ان سے دوسرے دن باتیں ہو سکیں گی۔ وہ سب باری باری فون کر رہے تھے اور انچارج سے پوچھ رہے تھے، میڈم اتنی رات کو کہاں گئی تھی؟ ہانگ کانگ میں اور تمام چھوٹے بڑے جزیروں میں جتنے ہیلی پیڈز ہیں وہاں میڈم مارلی کا ہیلی کاپٹر نہیں گیا تھا، ہمیں اس سلسلے میں ان سے باتیں کرنے دو۔ انچارج نے ڈمی مارلی سے فون پر رابطہ کیا۔ ایسے وقت سونیا اس ڈمی کے اندر موجود رہی اور اس کے ذریعے بولی، تم سب دن رات میری طاق میں رہتے ہو، میرے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور آنے جانے کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ معلوم کرتے رہتے ہو، جبکہ تمہیں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے میرے تمام مخالفین پر برتری حاصل کرنی ہوگی۔ میرا اعتماد حاصل کر کے ہی میری زندگی کے ساتھی بن سکتے ہو۔ انہوں نے اپنے اپنے طور پر کہا، ہم یہی کر رہے ہیں، تمہارے تمام مخالفین جلد ہی فنا ہو جائیں گے، لیکن ہم کامیابی حاصل کرنے تک تمہاری نگرانی کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ تم اپنے سیکیورٹی گارڈز پر بھروسہ کر کے قلعے سے باہر جاؤ گی تو دشمن تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم آدھی رات کو باہر گئی تھی، میں تمہاری سلامتی کے لیے فکر میں مبتلا ہو گیا تھا، آئندہ مجھے اطلاع دے کر باہر جاؤ گی، میں خیال خانی کے ذریعے تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، تم مجھ سے دور رہو مگر مجھے اپنا باڈی گارڈ بن کر رہنے دو۔ وہ بولی، تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں ایک اہم ضرورت سے باہر گئی تھی، خرید سے واپس آ گئی ہوں، ایسی رازداری سے کام لیتی رہوں گی تو دشمن میرے پاؤں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ میں تمام رات جاگتی رہی ہوں، اب سونا چاہتی ہوں، پلیز مجھے سونے دو۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈمی مارلی اب کنیز نہیں رہی تھی۔ وہ شاہانہ طرز کے بیڈ روم میں آ کر آرام دہ بیڈ پر بڑے آرام سے سو گئی۔ سونیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک چھوٹے سے جزیرے میں آئی تھی، ایک موٹر بوٹ رینٹ پر حاصل کر کے میرے پاس ہانگ کانگ آ رہی تھی۔ ٹیلی پیتھی جانے والے یہودی جاسوس مسلح سپاہیوں کے ساتھ ان مسلمان ہو جانے والے باغیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ معلوم ہوا تھا کہ یعقوب غزہ کے مغربی کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں ہے۔ وہ اس بستی کی طرف جانے لگے۔ یعقوب کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ دشمن ادھر آ رہے ہیں۔ جمیلہ سے اس کا نکاح پڑھایا جانے والا تھا۔ ایسے وقت جانی دشمن سر پر پہنچ رہے تھے۔ وہ مجبوراً اپنی ہونے والی دلہن سے رخصت ہو کر چند ساتھیوں کے ساتھ دوسرے علاقے میں آ گیا۔ وہاں سے خیال خانی کے ذریعے جمیلہ کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے جاسوس مسلح سپاہیوں کے ساتھ اس بستی میں آ گئے۔ عورتوں اور مردوں سے پوچھنے لگے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے یعقوب کو یہاں کس مکان میں چھپایا گیا ہے۔ وہاں سبھی لا علمی ظاہر کر رہے تھے، انجان بن کر کہہ رہے تھے کہ وہ کسی یعقوب نامی ٹیلی پیتھی جاننے والے شخص کو نہیں جانتے۔ لیکن ان کے چور خیالات نے بتا دیا کہ اس بستی میں جمیلہ نام کی ایک نوجوان اور خوبصورت بیوہ ہے۔ یعقوب اس سے شادی کرنے والا تھا، پھر اچانک خطرہ محسوس کرتے ہی وہاں سے چلا گیا ہے۔ وہ دونوں جاسوس جمیلہ کے دروازے پر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے ہوائی فائر کرتے ہوئے کہا، جمیلہ اپنے بچے کے ساتھ باہر آؤ ورنہ ہم اس مکان کو بم سے اڑا دیں گے۔ اس بستی میں آنے کے بعد صرف 2 جاسوس بول رہے تھے، باقی تمام مسلح سپاہی گونگے بنے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یعقوب ان سپاہیوں کے اندر پہنچ کر کسی طرح کی جوابی کارروائی کر سکے۔
جمیلہ دروازہ کھول کر اپنے بچے کے ساتھ باہر آ گئی۔ یعقوب ان کے اندر رہ کر ان دشمنوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے کسی کے اندر پہنچ نہیں سکتا تھا، لیکن ضرورت کے وقت اس بستی میں چھپے ہوئے 2 ساتھیوں کے ذریعے جوابی کارروائی کر سکتا تھا۔ جمیلہ نے باہر آ کر پوچھا، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم نے یہاں کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو نہیں چھپایا ہے۔ ایک نے کہا، ہم سے جھوٹ نہ بولو، ابھی تمہاری شادی اس سے ہونے والی تھی، وہ اپنی سلامتی کے لیے تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ بولی، تمہارے مخبروں نے تمہیں غلط رپورٹ دی ہے، میں بیوہ ہوں، اس بچے کی ماں ہوں، میں کسی سے شادی نہیں کر رہی تھی۔ دوسرے جاسوس نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تمہارے اندر کی باتیں جانتے ہیں، وہ جانے سے پہلے تمہارے پاس کمرے میں آیا تھا، تمہیں آغوش میں لے کر چومنے والا تھا، لیکن اس کے دوست اسے فوراً ہی یہاں سے لے گئے تھے۔ اس نے جاتے ہوئے تم سے کہا تھا کہ وہ حسن و شباب کی موجیں مارتے ہوئے سمندر سے پیاسا جا رہا ہے، وہ اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا تھا۔ یقین کر لو کہ تمہاری یار کی طرح ہم بھی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گئی، سمجھ گئی کہ وہ اس کے اندر گھس کر حقیقت معلوم کر رہے ہیں۔ وہ بولی، ہاں وہ ایک سچا اور دلیر مسلمان ہے، ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے، تم اس سرمایہ تک کبھی پہنچ سکو گے اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکو گے۔ ایک نے کہا، تمہارے چور خیالات بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ تمہارا یار، تمہارا عاشق، تمہیں موت کے گھاٹ اترتے دیکھ سکے گا یا نہیں۔ وہ تمہاری قوم کی حفاظت کے لیے یہاں آیا ہے، کیا وہ تمہاری موت گوارا کرے گا؟ دوسرے نے کہا، وہ اس وقت تمہارے اندر رہ کر ہماری باتیں سن رہا ہوگا، ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم سے گفتگو کرے۔ ایک نے کہا، یعقوب، ہم تمہاری ہونے والی دلہن اور اس بچے کو مار ڈالیں گے، انہیں زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو چوہے کے بل سے باہر آ جاؤ۔ یعقوب نے وہاں کھڑے ہوئے ایک مسلمان شخص کی زبان سے کہا، میں اس کی زبان سے یعقوب بول رہا ہوں، تم ایک کمزور عورت اور ایک معصوم بچے کو گولی مار کر کون سا نیا کام کرو گے؟ تم لوگ آئے دن بے گناہ مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہتے ہو، انہیں ہلاک کرتے رہتے ہو۔ ابھی صرف ایک عورت اور ایک بچے کو ہلاک کرنے کی دھمکی نہ دو۔ یہ دھمکی نہیں ہے اور یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، تمہاری محبوبہ ہے، تمہاری ہونے والی دلہن ہے۔ کیا ایک دلہن کی موت چاہو گے؟ ایسی دلہن جس کے اندر بچے کے لیے ممتا بھی ہے؟ کیا ایک ماں اپنے بچے کو تڑپ تڑپ کر دم توڑتے ہوئے دیکھ سکے گی؟ جمیلہ نے اپنے لباس کے اندر سے ایک بھرا ہوا ریوالور نکال لیا، پھر للکارتے ہوئے کہا، میرے بچے کو کچھ ہوگا تو تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تمہارے چور خیالات سے پہلے ہی معلوم کر چکے تھے کہ تم نے اپنے لباس میں ریوالور چھپا کر رکھا ہے، تمہارا ریوالور تمہیں ہی مارے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تمام مسلح سپاہیوں نے ان ماں بیٹے کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا تھا۔ یعقوب نے کہا، تم لوگوں نے اگر ایک بھی گولی چلائی تو بہت بڑی غلطی کرو گے، میں تمہارے اعلیٰ عہدیداروں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، گولی چلانے سے پہلے اپنے بڑوں سے پوچھو کیا وہ مرنا چاہتے ہیں۔ ایک نے کہا، تمہاری تنظیم کے بھی بڑے بڑے لیڈر مارے جائیں گے، تم تنہا کتنوں کو مارو گے؟ ہمارے پاس تو ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج ہے، ہم تمہیں اچھی بات سمجھاتے ہیں، اگر یہاں آ کر گرفتاری پیش کر دو تو تمہیں گولی نہیں ماری جائے گی۔ دوسرے نے کہا، میڈم الپا نے کہا ہے تمہارے دماغ سے دشمنوں کے تنظیمی عمل کو مٹا دیا جائے گا تو تم پہلے کی طرح یہودی بن جاؤ گے، پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ ہم تمہارے دوست یہودی ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ یعقوب نے کہا، میں یہاں فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنے آیا ہوں، آخری سانس تک لڑتا رہوں گا، تمہیں نیک مشورہ دیتا ہوں، مجھے اپنے دماغوں میں آنے دو، میں تمہیں بھی غیرت مند مسلمان بنا دوں گا۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو، ہم 3 تک گن رہے ہیں، 3 کے بعد پہلے اس بچے کو گولی ماریں گے۔ ان سب کی بندوقیں اس بچے کی طرف تھیں۔ جمیلہ نے چیخ کر کہا، یعقوب، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم میری محبت اور میری ممتا کو دیکھتے ہوئے دشمنوں سے کوئی سمجھوتا کرو گے۔ ان کے 3 تک گننے سے پہلے ان کے بڑوں سے ایک بار پوچھ لو کہ یہ ہمیں امن و امان سے زندہ سلامت رہنے دیں گے یا نہیں۔ اگر یہ ہمیں نقصان پہنچائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے تو انہیں بھی ضرور نقصان پہنچے گا۔ یعقوب نے کہا، جمیلہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں الپا اور بن بورین سے باتیں کروں گا۔ ایک نے کہا، ہم ابھی میڈم الپا سے پوچھتے ہیں، وہ اگر تم سے کوئی بات کرنے کے لیے راضی ہوں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم وہی کریں گے جو وہ ہم سے کہیں گی۔ انہوں نے الپا کو مخاطب کیا، پھر وہاں کے حالات بتائے۔ الپا نے ان کے دماغ میں آ کر جمیلہ کی آواز سنی، پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر بولی، یعقوب، میں اس کی زبان سے الپا بول رہی ہوں، تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ یاد کرو تم ہماری آرمی کے ایک اعلیٰ اور معزز افسر تھے، آج بھی تمہیں اس سے زیادہ عزت مل سکتی ہے، تمہاری ترقی ہو سکتی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں ٹیلی پیتھی کے شعبے کا انچارج بنا دیا جائے گا، اس عورت اور بچے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، واپس آ جاؤ۔ میری واپسی کی بات نہ کرو، صرف ہماری اور اپنے اہم افراد کی سلامتی کی بات کرو، ہمیں سلامت رہنا چاہیے یا ایک دوسرے کی موت بن جانا چاہیے، دانش مندی سے فیصلہ کرو۔ تم مجھے کیا دانش مندی سکھا رہے ہو؟ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں ابھی دودھ پیتے بچے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمام آرمی کیمپ کے گولہ بارود اور اسلحہ کے ذخیروں کو محفوظ کر دیا ہے، ایسی جگہ یوگا جاننے والے فوجی جوانوں کا پہرا لگا رہتا ہے، تم ہمارے آرمی کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، سول انتظامیہ کے عہدیداروں کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا۔
میں جواباً تمہاری تنظیم کے لیڈروں کو موت کے گھاٹ اتارتی رہوں گی۔ یہ 3 تک گن رہے ہیں، گنتی پوری ہونے سے پہلے واپس آنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا جاسوس الفا کے حکم سے گننے لگا۔ جمیلہ چیخ کر بولی، تم ہمیں کیا مارو گے؟ ہم خود ہی جان دے دیں گے، لیکن اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تم اپنے ان 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ماتم کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو گولی ماری۔ دوسری طرف سے تڑا تڑ فائرنگ ہونے لگی۔ بچے کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اس نے زمین پر گرتے ہی دم توڑ دیا۔ جمیلہ گولیوں سے چھلنی ہو رہی تھی مگر بڑی جیدار تھی۔ مرنے سے پہلے اس نے دوسری ٹیلی پیتھی جاننے والے کو بھی گولی مار دی۔ پھر اس نے دم توڑتے ہوئے کہا، یعقوب، میں نے صرف اپنی محبت میں جان نہیں دی ہے، تم فلسطینی مسلمانوں کا بہت بڑا سرمایہ ہو۔ خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ تم سلامت رہو گے تو کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ بے موت نہیں مرے گی۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ یعقوب ایک خفیہ اڈے میں اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر جھک گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، جمیلہ، تمہاری محبت جو میرے لیے تھی، اور تمہاری ممتا جو بچے کے لیے تھی، اور تمہارا حوصلہ جو فلسطینی مسلمانوں کے لیے تھا، میں ان سب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہاری موت ان یہودیوں کو بہت مہنگی پڑے گی۔ ماسکو میں جو کچھ ہوا وہ تیجپال اور اس کے ساتھیوں کے لیے غیر متوقع تھا۔ انہوں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے روس کے تمام اکابرین کو، فوج اور انٹیلیجنس کے تمام افسران کو اپنا معمول بنایا تھا۔ اس ملک کو اور ماسکو شہر کو اپنے لیے فولادی قلعہ بنا دیا تھا۔ بد نصیبی یا کوئی مصیبت کہیں سے بھی ان کی طرف نہیں آ سکتی تھی۔ وہ وہاں ہر طرح سے محفوظ تھے، لیکن ہر طرح سے محفوظ رہنے والی خوش فہمی اچانک ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کا ٹیلی پیتھی جاننے والا پرانا اور اہم ساتھی مائک مورو مارا گیا تھا۔ اسی ٹیم میں رہنے والی مونوریٹا نے اسے گولی مار دی تھی۔ تیجپال اور اس کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے درمیان پارس چھپا ہوا ہے اور اس نے موت کا یہ کھیل شروع کیا ہے۔ اس نے بڑی حکمت عملی سے مائک مورو کو ختم کیا تھا۔ مونوریٹا کی اصول پسندی اور غصے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کا شوہر بیزون اور تیجپال وغیرہ سبھی جانتے تھے کہ وہ عورت ذات کی بے عزتی پسند نہیں کرتی ہے۔ پارس نے اس کی زبان سے یہ کہلوایا تھا کہ تیجپال اسے اپنی بیوی نہیں بنائے گا، اسے اپنی داستہ سمجھے گا، یا کوئی بھی اس کی عزت سے کھیلنا چاہے گا تو اسے گولی مار دے گی۔ اس نے مائک مورو کو گولی مارنے کی دھمکی دی تھی۔ ادھر کرونا اپنی مکاری سے تیجپال کو پھانس رہی تھی مگر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے وقت اسے پارس یاد آتا تھا۔ اس نے تنہائی میں اسے برداشت کر لیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا کہ وہی اس کی زندگی کا پہلا اور آخری مرد ہے۔ کوئی برا وقت آنے پر وہ اسے یاد کرتی تھی، سوچتی تھی کہ وہ پاگل اسے چھوڑ کر کہاں بھاگ گیا ہے، یقین سے کہتی تھی کہ وہ اس کے برے وقت میں کام آتا رہا ہے، آئندہ بھی کام آتا رہے گا۔ اس نے خواب میں آ کر کرونا سے کہا تھا کہ وہ اس کے کام آئے گا اور صبح ہونے سے پہلے اس کی مصیبت ٹل جائے گی۔ دوسری صبح تیجپال سے اس کی شادی نہیں ہوگی۔ دوسری صبح ہونے سے پہلے ہی اس نے بنگلے کے سامنے مائک مورو اور مونوریٹا کی لاشیں دیکھیں۔ حیران ہو کر سوچنے لگی کہ وہ پاگل خانے سے آنے والا شخص اس کا شوہر نہ جانے کہاں گم ہو گیا ہے، مگر اب بھی جو کہتا ہے وہی کہتا ہے۔ اس نے کرونا کو اس مائک مورو سے نجات دلائی ہے جس نے اسے ہپنوٹائز کیا تھا اور اسے اپنی معمول بنا لیا تھا۔ مائک مورو کے مرتے ہی وہ اس کے تنویمی عمل سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ کر بے چینی سے سوچنے لگی، اب میری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ تیجپال اور اس کا کوئی بھی ساتھی اسے نہ اپنی گرفت میں رکھ سکے اور نہ ہی اسے اپنی معمول بنا سکے۔ اس سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ سجائی دے رہا تھا کہ وہ اس بنگلے سے فرار ہو کر کہیں روپوش ہو جائے۔ دشمن اس کے دماغ میں آئیں گے تو وہ سانس روک کر انہیں بھگاتی رہے گی، کسی خفیہ پناہ گاہ میں رہ کر وہاں کے اہم افراد کو اپنا معمول بناتی رہے گی۔ یوں بھی ان کا ایک اہم ٹیلی پیتھی جاننے والا جوزوفسکی اپنی لا علمی میں اس کا معمول بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے ذریعے دوسروں کو بھی ٹریپ کر سکتی تھی اور اسی طریقہ کار کے مطابق وہاں رہ کر ایک نمایاں مقام حاصل کر سکتی تھی۔ بنگلے کے باہر مائک مورو اور مونوریٹا کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ تیجپال اس کے تمام ساتھی آرمی اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران وہاں پہنچ رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھی کی موت کے سلسلے میں بہت پریشان تھے اور عارضی طور پر کرونا کو بھولے ہوئے تھے۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے جا سکتی تھی مگر نہ جا سکی۔ پارس نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی، پھر تھکے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے جماہی آنے لگی۔ وہ بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی لیکن بے اختیار یہاں آ کر لیٹ گئی ہوں۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی، کیا تیجپال یا اس کا کوئی ساتھی میرے اندر آ گیا ہے؟ میں اسے محسوس نہیں کر رہی ہوں۔ مجھے مائک مورو کے تنویمی عمل سے نجات ملی تھی مگر پھر ان کے شکنجے میں آنے والی ہوں۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ تب اس نے خواب میں اپنے پاگل شوہر کو دیکھا۔ وہ پوچھ رہا تھا، تم یہاں سے کیوں بھاگنا چاہتی ہو؟ وہ بولی، میں یہاں رہوں گی تو وہ مجھے قیدی بنا کر رکھیں گے۔ مائک مورو مر چکا ہے، آئندہ تیجپال مجھے اپنی معمول اور کنیز بنا لے گا۔ جب تک میں ہوں تمہیں کوئی اپنے زیر اثر نہیں لا سکے گا۔
تم جھوٹے ہو، دھوکے باز ہو، مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے ہو، میں اپنے مزاج کے خلاف تمہاری بیوی بن گئی، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم مجھ سے منہ چھپائے پھر رہے ہو۔ تیجپال میرے بدن کو ہاتھ لگائے گا تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ کیا تمہاری غیرت اسے گوارا کرے گی؟ وہ بولا، میری غیرت کو نہ للکارو، ورنہ میں بھی آ کر تیجپال کے قدموں میں گر پڑوں گا، اس سے گر گڑا کر تمہاری عزت کی بھیک مانگوں گا۔ وہ غصے سے بولی، کیا تم مرد ہو؟ کیا اس طرح دشمن کے قدموں میں گر کر میری عزت اور سلامتی کی بھیک مانگو گے تو بھیک مل جائے گی؟ میں اب تک تمہاری مصیبتوں میں کام آتا رہا ہوں، تمہاری مشکلیں آسان کرتا رہا ہوں، مجھے ٹیلی پیتھی نہیں آتی، دشمنوں سے لڑنا نہیں آتا، میں دشمن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رہائی دلاؤں گا، پھر تمہیں اپنے ساتھ افق کے اس پار چلا جاؤں گا، وہاں ہم بچے پیدا کرتے رہیں گے۔ تم بکواس کر کے میرا وقت ضائع کر رہے ہو، دشمن یہاں آ کر مجھے قیدی بنا لیں گے، میں جا رہی ہوں۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جانا چاہتی تھی مگر بے اختیار بستر پر آ کر لیٹ گئی تھی، پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ یہ سب کچھ خواب میں دیکھ رہی تھی جبکہ حقیقتاً ایسا ہو رہا تھا۔ پارس نے اس پر ایک مختصر سا تنویمی عمل کیا، اس کے دماغ میں یہ باتیں نقش کی کہ وہ یوگا کی ماہر ہے، لیکن تیجپال اور ان کے ساتھیوں کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی ہے، وہ ان کی معمول ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایسے خیالات پڑھ کر تیجپال وغیرہ کو یقین ہو جائے گا کہ وہ اب تک ان کی معمول اور محکوم ہے۔ اس یقین کے بعد وہ اس پر دوبارہ تنویمی عمل نہیں کریں گے، وہ ان کے احکامات پر عمل کرتی رہے گی، جو احکامات اس کے مزاج اور اس کے اداروں کے خلاف ہوں گے، ان پر عمل نہیں کرے گی۔ پارس کسی نہ کسی بہانے سے ایسے احکامات کی تعمیل سے باز رکھے گا اور وہ آزاد رہ کر اپنی مرضی کے مطابق رفتہ رفتہ انہیں خود سے کمتر بناتی رہے گی۔ پارس نے اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب تیجپال مشین سے گزر کر ٹیلی پیتھی سیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھی مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر رہے تھے، تب وہ اس کے اندر موجود تھا اور اب ضرورت کے وقت اس کے اندر جا سکتا تھا۔ اس نے اس کے اندر آ کر دیکھا وہ اور اس کے ساتھی مائک مورو کی موت کے باعث صدمے سے نڈال تھے۔ اسے منوریٹا نے گولی ماری تھی۔ بڈی رابرٹ اور جوزوفسکی اسے گالیاں دے رہے تھے۔ تیجپال نے کہا، اپنے دل اور دماغ کو قابو میں رکھو، منوریٹا کو گالیاں دینے سے ہمارا ساتھی واپس نہیں آئے گا، بیجون ہمارا ساتھی ہے، اس کے جذبات کا خیال کرو اور منوریٹا کو کچھ نہ کہو۔ آرمی انٹیلیجنس کا اعلیٰ افسر کرونا کا باپ مسٹر جان تھا۔ اس نے تیجپال سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن نے منوریٹا کو اپنا اعلی کار بنا کر مائک مونو کو ہلاک کیا ہو۔ تیجپال نے کہا، ہماری سب سے بڑی دشمن کرونا تھی، وہ ہماری معمول اور محکوم ہے، وہ اپنے عامل مائک مونو کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ بیجون نے کہا، ہمارا اور کوئی دشمن اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے فولادی قلعے کو توڑ کر اندر آ سکے۔ میری وائف منوریٹا اگرچہ اصول پسند تھی مگر بد مزاج تھی۔ اس نے ہم سب کے سامنے مائک مونو کو وارننگ دی تھی، اسے کہا تھا کہ اگر وہ کرونا کی عزت کو 2 کوڑی کی بنائے گا تو وہ اسے گولی مار دے گی۔ تیجپال نے تائید میں ساری لا کر کہا، مائک مورو آدھی رات کے بعد اس بنگلے میں کرونا کے پاس گیا تھا، منوریٹا اس کی بدنیتی کو برداشت نہ کر سکی، اسے کرونا کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی گولی مار دی، یہ ہمارا آپس کا جھگڑا تھا، ہمیں کسی باہر کے دشمن پر شبہ نہیں ہے۔ پارس نے اتنی حکمت عملی سے مائک مورو کو ہلاک کرایا تھا کہ کوئی اسے بیرونی سازش نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تیجپال خیال خوانی کے ذریعے کرونا سے باتیں کرنا چاہتا تھا، پتہ چلا وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ اس نے خوابیدہ دماغ سے پوچھا، تمہارے دروازے کے سامنے 2 قتل ہو چکے ہیں، منوریٹا اور مائک مورو مارے جا چکے ہیں، کیا تم نے فائرنگ کی آواز نہیں سنی؟ تم اتنی گہری نیند کیوں سو رہے ہو؟ پارس نے کرونا کی سوچ کے ذریعے کہا، آدھی رات کے بعد مائک مورو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں گہری نیند سوتی رہوں، جب وہ یہاں آ کر مجھے حکم دے گا تو میں اٹھ کر بیڈ روم کا دروازہ کھولوں گی اور اسے اندر بلا کر اس کا دل خوش کروں گی۔ مائک مورو اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، تمہیں فائرنگ کی آواز سے اٹھنا چاہیے تھا، کیا تم اب تک اس مائک مورو کے زیر اثر ہو؟ ہاں، جب تک مائک مورو یا تم میں سے کوئی تنویمی عمل کا توڑ نہیں کرے گا میں اس کی معمول بن کر رہوں گی، تم میں سے کوئی مجھے بیدار ہونے کا حکم دے گا تو میں جاگ جاؤں گی۔ اب جاگ کر کیا کرو گی؟ آرام سے نیند پوری کرو، پھر جب چاہو بیدار ہو جاؤ۔ ہم منوریٹا اور مائک مورو کی تدفین کے سلسلے میں مصروف رہیں گے، ہم سب صدمے سے نڈال ہیں، آج خیال خوانی نہیں کریں گے۔ وہ پارس کی مرضی کے مطابق بولی، میں تم سے اتنی محبت کروں گی کہ تم تمام صدمات بھول جاؤ گے۔ آج ہماری شادی ہے، شادی کے بعد ہم کہیں ہنی مون کے لیے جائیں گے۔ ہمارا بہت ہی عزیز دوست اور اہم ٹیلی پیتھی جاننے والا مر چکا ہے، ان حالات میں شادی نہیں ہو سکے گی، ہمیں شادی یا کسی طرح کی بھی خوشی اچھی نہیں لگے گی۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، آج تم ماتم کرو، کل ہم شادی کریں گے۔ نہیں کرونا، ہم کم از کم 10 دنوں تک سوگ منائیں گے، اس کے بعد شادی کے بارے میں سوچیں گے، میں جا رہا ہوں، تم سوتی رہو۔ وہ چلا گیا۔ پارس نے اس کے اندر جا کر یقین کیا کہ واقعی ایک اہم دوست کی موت پر بہت غمزدہ ہے، اب اس کی تدفین کے سلسلے میں مصروف رہے گا۔ اس نے کرونا سے کہا، تم یہاں سے فرار ہو جاتی تو تیجپال اور اس کے ساتھی تم پر شبہ کرتے، تمہارے فرار ہونے کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی کہ تم نے ہی مائک مورو کو ہلاک کیا ہے، یہاں کی آرمی اور انٹیلیجنس والے بھی تمہیں تلاش کرتے رہتے، تمہیں سکون سے نہ رہنے دیتے،
اب تم سکون سے تیجپال اور اس کے ساتھیوں کے خلاف بہت کچھ کر سکو گی۔ وہ بولی تم بہت اچھے ہو، میں خواہ مخواہ تمہیں غصہ دکھا رہی تھی، تم ہمیشہ میری مصیبتیں دور کرتے رہتے ہو، مگر کہاں چلے گئے ہو؟ میں بتاؤں گا تو تم یقین نہیں کرو گی، جبکہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں پہلے جنم میں سانپ تھا، 1000 سال تک زندہ رہنے کے بعد انسانی روپ میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن ایک ناگن میرے پیچھے پڑ گئی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سانپوں کا ظالم سماج کہتا ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ ناگ ہے اور میں انسان ہوں، اس نے پھر مجھے جادو سے ناگ سانپ بنا دیا ہے، میں مجبور ہوں، سانپ کے خول سے نکل نہیں پا رہا ہوں۔ کیا تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے اس ناگن سے نجات دلا سکتی ہو؟ یہ تم کس دنیا اور کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو؟ میں بھلا کسی ناگن کے دماغ میں کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ وہ نہ بول سکتی ہے نہ الفاظ ادا کر سکتی ہے، پھر میں اس کے اندر کیسے پہنچ سکوں گی؟